ایک بہت بڑے ہمارے امام گزرے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ، بہت بڑے امام گزرے۔ ایک دن جی وہ مسجد میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے نا وہ ان کو ایسی خیال آیا کہ آج گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں اور سفر کرتے ہیں۔ ویسے ہی مطلب ایک ہوتا ہے نا بندے کی روٹین ہوتی ہے کہ سفر کرنا، ان کی کوئی روٹین نہیں تھی ایسی۔ بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے امام ہیں۔ ایک دن صبح فجر کی نماز کے بعد بس ویسے ہی گھوڑے پہ بیٹھے اور نکل پڑے۔ چلتے گئے کتنا لمبا، کوئی 4-5 گھنٹے کا سفر کر کے کسی گاؤں میں جا کے پہنچے۔ وہاں جب پہنچے صبح کے اب 11-11:30 بج رہے ہیں، تو وہ کسی مسجد میں پہنچے۔ انہوں نے کہا بھائی مجھے کوئی یہاں پہ کوئی تھوڑا سا بندہ جو نا رہنے کے لیے کوئی ٹائم دے دے، تھوڑا سا میں یہاں پہ اپنے آپ کو ریسٹ کر لوں۔ تو وہ جو خادم تھا مسجد کا، انہوں نے کہا نہیں، اس نے پہچانا ہی نہیں ان کو۔ اس نے کہا بابا جی ایسی کوئی بات نہیں، آپ یہاں سے باہر جائیں، ابھی تو جو ہے نا مسجد بند ہے۔ انہوں نے کہا بہت مہربانی ہوگی یار، ذرا مسجد کھول دو، میں تھوڑا سا ریسٹ کر لوں۔ انہوں نے کہا بابا جی ابھی ٹائم ہی نہیں ہے مسجد کا، جب مسجد کا ٹائم ہوگا، زور کا ٹائم ہوگا تب آپ آئیں، زور کے بعد بے شک لیٹ جانا، ابھی مسجد بند ہے۔ ابھی یہ بات چیت چل ہی رہی تھی کہ ایک اور شخص وہاں سے گزر رہا۔ اس نے کہا بھائی کیا ہو گیا، کیوں آپ بابا جی کو تنگ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یار یہ اصل میں نا آ گئے ہیں، کہہ رہے ہیں مسجد کھولو، میں ابھی ٹائم نہیں ہے، صفائی کرنی ہے، جو بھی ہے۔ تو اس نے کہا بابا جی آپ اس کو چھوڑیں، آپ میرے ساتھ آئیں، آپ آئیں میرے ساتھ، میں آپ کو نا کھانا شانا کھلاتا ہوں، آپ ذرا میرے پاس ریسٹ کر لیں۔ وہ چلا گیا، اس کی دکان تھی بندے کی، تندور تھا اس کا۔ وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کو پکڑ کے تندور کے پاس لے گیا۔ وہاں جا کے اب روٹیاں بنانا شروع کر رہا ہے، روٹیاں اور دال چنے شنے جو بھی وہاں پہ پکتا تھا وہ اس کو ساتھ پک رہا ہے۔ اب وہ روٹیاں لگا رہے ہیں، امام صاحب نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے یہ جب بھی روٹی لگاتا ہے تو یہ اس کا منہ ہل رہا ہے مستقل۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ یہ آپ مستقل طور پہ کیا پڑھ رہے ہیں، کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بابا جی میں تو بس استغفار کر رہا ہوں، اللہ کا بس استغفار کرتا ہوں، میرے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، استغفر اللہ معاف فرمائے، بہت غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ غلطی سے ہوتی ہیں، کچھ جان بوجھ کے ہو جاتی ہیں، تو اللہ سے بس معافی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو میری بس عادت ہے کہ جب بھی میں روٹیاں لگاتا ہوں میں استغفار کرتا رہتا ہوں ساتھ ساتھ۔ تو امام صاحب نے کہا کوئی فائدہ ہوا اس کا؟ کہتے ہیں فائدہ ایسا ویسا، کہتے ہیں آپ دیکھیں میری یہاں پہ روٹی اتنی ہے کہ ابھی یہاں لوگ نماز کے لیے آئیں گے نا تو ہمارے اس گاؤں میں کوئی 6-7 ہیں تندور والے، لیکن جتنا رش میری دکان پہ لگے گا آپ کی سوچ ہے کسی اور کی دکان پہ نہیں۔ حالانکہ میں کیا بس یہی ہے، تندور ہے، روٹیاں ہیں اور دال چنے شنے بس یہی ہے، لیکن اتنا رش ہوگا کہ آپ کی سوچ ہے اور اتنا رش کسی کی دکان پہ نہیں۔ اتنا رزق دیا اللہ تعالیٰ نے، میں توبہ کرتا ہوں، میں استغفار پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرا رزق کھول کے رکھ دیا، کوئی ٹینشن ہی نہیں میری زندگی میں، اور میں جو دعا مانگتا ہوں بابا جی وہ قبول ہو جاتی ہے، جو دعا مانگتا ہوں قبول ہوتی ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں اچھا امام صاحب بڑے حیران ہو کہ بڑی حیرت کی بات ہے، ویسے کمال بات ہے آپ نے جو بات کہی ہے۔ کہتے بس ایک تھوڑا سا گلہ ہے۔ کہتے ہیں ان کا وہ کیا؟ کہتے گلہ یہ ہے کہ ایک دعا پچھلے ہفتے سے مانگ رہا ہوں وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا وہ کیا دعا ہے؟ کہتے وہ دعا یہ ہے کہ آپ نے نام سنا ہوگا، ایک بہت بڑے امام ہیں یہاں پہ رہتے ہیں، احمد بن حنبل نام ہے ان کا۔ امام صاحب نے کہا ہاں نام تو سنا ہوا ہے۔ کہتے ہیں بس میری نا بڑی خواہش ہے، مجھے نا اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوتے ہیں نا ان سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ان کا دیدار کرا دے، کبھی میں بھی ان کے ساتھ قدموں میں جا کے بیٹھوں، ان سے سیکھوں، کوئی علم کی 2 باتیں، کوئی دین کی باتیں جو نا میرے پلے بھی پڑ جائیں۔ میں ویسے ان پڑھ آدمی ہوں، مجھے پڑھنا لکھنا کوئی نہیں آتا، لیکن میں اللہ کے بندوں سے بہت محبت کرتا ہوں، اور امام صاحب سے تو کچھ ضرورت سے زیادہ ہی محبت ہے مجھے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں، بس کام کی مصروفیات ایسی ہیں کبھی جانا ہی نہیں ہوا، تو بہت دور رہتے، 4-5 گھنٹے کا سفر ہے سر، میں کیسے جاتا؟ امام صاحب نے اس کو گلے لگا لیا، خدا کی قسم مجھے نہیں پتا تو کون ہے یار، مجھے نہیں پتا، لیکن لگتا ہے ایسے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے اٹھا کے تیرے پاس بھیج دیا، میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں۔ کہتے ہیں مجھے یقین ہے اس بات کا بیٹا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری استغفار کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا کہ تو میرے پاس آئے، اللہ نے مجھے اٹھا کے تیرے پاس بھیج دیا۔ اور کہتے ہیں مجھے نہیں پتا میں آج فجر کے بعد کیوں نکلا، مجھے نہیں پتا میں کیوں نکلا، نہ میرا معمول ہے یہ کرنے کا، لیکن لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ جو ہے نا رب تعالیٰ نے مجھے وہاں سے اٹھا کے تیرے پاس بھیج دیا کہ میرا ایک بندہ ہے وہ تجھے بہت پکارتا ہے۔ آپ سوچیں یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہوتے ہیں۔ بھائی اس راہ پہ چل کے تو دیکھو، پتہ چلے گا کہ اصل زندگی کھلتی کس طرح سے۔ لوگ اپنی مصیبتوں میں بیٹھے ہوئے، پریشانیوں میں، کبھی اس کے پاس جاتے ہیں، کبھی اس کے پاس جاتے ہیں، کبھی ٹینشنوں میں چلتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کسی ہم لوگ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کا شکار ہو رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تو توبہ کر کے اس رستے پہ آ، تیری ساری مشکلوں فکروں کا ذمہ میری طرف۔